مالک متفقہ طور پر بھی قرارداد پاس کر لیں اور اکثریت کی بنیاد پر کر لیں، اگر ان 5 ملکوں میں ایک کا مفاد بھی خراب ہوتا ہو اور وہ ویٹو کرتے تو آپ نے وہ قرارداد کبھی بھی اقوام متحدہ سے پاس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سزا ہوا کہ دنیا 5 چوتھریوں میں تقسیم ہے۔ اب آپ اپنے ارد گرد کے علاقے پہ نظر دوڑائیں تو خوانین جاگیردار اور وڈیرے بھی کبھی اپنے گھر کی دہلیز پر جنگ نہیں کرتے۔ انہوں نے جب بھی جنگ کرنی، اگر کوئی ان کی مخالفت کرتا ہے، اگر علامہ ناصر حیدری صاحب مخالفت کرتے ہیں تو انہی کی قوم میں، انہی کے محلے میں، انہی کی گھر میں ان کا مخالف تیار کیا جائے گا اور دونوں کا تصادم کروا کر دونوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو وہ اپنے چودھری جو 5 ہیں اپنے گھر کی دہلیز پر کبھی بھی فساد کو نہیں آنے دیں گے۔ آپ نظر دوڑائیں یمن پر، شام پر، فلسطین پر، کشمیر پر، آپ کو سارا یہی منظر نظر آتا ہے۔ تیسری جو بات کرنے کی ہے کہ ہمارے دنیا میں موجود اصناف کتنی ہیں معاشرتی طور پر۔ معاشرتی طور پر ہمارے دنیا میں 2 اصناف ہیں، ایک ہے مسلم دنیا، ایک ہے عالم کفر، غیر مسلم دنیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مسلم دنیا مفتوح ہے اور کافر دنیا فاتح ہے۔ مسلم دنیا محکوم ہے اور کافروں کی دنیا ہمارے اوپر حاکم ہے۔ یہ اٹل حقیقت ہے۔ جب یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم محکوم بھی ہیں، ہم مظلوم بھی ہیں، ہم فاتح بھی نہیں مفتوح ہیں، تو اس سے ظاہر ہوا کہ ہمارا معاملہ اس دنیا میں اس وقت ایک غلام سے اوپر نہیں ہے۔ جب ہم ایک غلام ہیں تو پھر اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم فلسطینیوں پر ظلم کیسے روکیں۔ ہر عالم کی، ہر مجاہد کی اور ہر دیگر طبقہ فکر کے آدمی کا اپنا ہی سمت ہے، اپنی نظریہ ہے، کیونکہ جب سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا مسلمان اپنی مرکزیت سے محروم ہو کر غلام ہی ہیں۔ جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم یکسو نہیں، یہ دنیا گلوبل ولیج ہے۔ تیسرا، ہم فاتح نہیں مفتوح ہیں، ہم حاکم نہیں، ہم غلام ہیں۔ اب بطور غلام ہم فلسطینیوں کے لیے کیا رائے رکھ سکتے ہیں؟ یہ ہے اصل سچ۔ ہماری رائے جتنی بھی وزنی ہو، غلام جتنی بھی کوشش کر لے، آپ کے کوشش نہیں دے سکتے جب تک غلامی کا توق نہ ہے۔ لیکن ہم تو غلامی کا توق پھینکنے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں روح، یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے، مجھے عموماً یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی فلسطینیوں میں جنگ ڈالی گئی تو فلسطینی عوام قتل بھی ہوئے اور ان کا علاقہ گھٹتا گیا۔ آپ نیٹ کھولیں، گوگل کو کھولیں، 1945 سے لے کے اب تک کی جتنی بھی فساد ہوئے ہیں فلسطین میں وہ دیکھیں تو فلسطین پہلے بڑا تھا، فساد ہوئے، مذاکرات میں چھوٹا ہو گیا، پھر اور چھوٹا ہو گیا، پھر اور چھوٹا ہو گیا، پھر اور چھوٹا ہو گیا۔ اب جو موجودہ مسئلہ ہے اس میں 2 آراء ہیں جو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ پہلی رائے، اگر یہ حملہ مسلمانوں پر مظلوم ہونے کی وجہ سے رد عمل تھا جو حماس نے کیا، اگر یہ ظلم کا رد عمل تھا تو بطور رد عمل ہماری کیا جنگ کی تیاری تھی یا نہیں؟ اگر یہ حملہ امریکہ اور روس کی سخت جنگ کا نتیجہ تھا، یہ 2 چودھریوں کی لڑائی کا نتیجہ تھا، آپ اقوام متحدہ کی اجلاسوں کی رپورٹ اٹھائیں جو فلسطین پر حملے کے بعد ہوئے۔ جب فلسطین کے حق میں قرارداد پیش کی گئی امریکہ نے ویٹو کر دی، جب اسرائیل کے خلاف پیش کی گئی تو روس نے ویٹو کر دیا، اور دونوں کافر ہیں، دونوں میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے، دونوں کی اپنے اپنے مفادات ہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ دنیا کے جو 5 بڑے چودھری ہیں یہ کبھی یمن میں جنگ کرتے، کبھی شام میں جنگ کرتے ہیں،
کبھی فلسطین میں جنگ کرتے ہیں اور نتیجے میں خون مسلمان بہن بھائی بیٹی بیٹے اور بزرگ اور ماں بہن کا جو ہے بہتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک رائے قائم کرنے سے قاصر ہیں. تو لہذا فلسطین کا یہ جو موقف آج کے اس پروگرام میں متفقہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے مسلمان کوشش کریں کہ مرکزیت قائم کریں اور اپنے آپ کو فاتح لے کر پھر اس کے بعد فلسطینیوں کے لیے ہم کر سکتے ہیں. ورنہ سوائے دعاؤں کی اور چندہ اکٹھا کرنے کے اور چندہ پہنچانے کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم بے بس ہیں. واہ خدا ہمارا الحمدللہ.